صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جس عظیم ہستی کا ذکر ہونے جا رہا ہے ان کا نام سیدنا خالد بن زید ہے۔ امت مسلمہ کے لوگ انہیں سیدنا ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا گھر مکہ معظمہ میں اگر دعوت اسلامیہ کا محور تھا، تو اسی طریقے سے ہمارے اس شہسوار کا گھر مدینہ منورہ میں ایسی شان و شوکت والا تھا کہ جس سے ایمان کی پربہار اور خوشگوار ہوا چلی۔ یہ گھر کس قدر بہتر اور عمدہ تھا، اس کے لیے سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے مخصوص کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانے سے اس گھر کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ قبل ازیں کہ ہم سخاوت کے دھنی اور میدان جنگ کے شہسوار اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنیں، ضروری ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح کیا، اور یہ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ منورہ کس طرح جگمگانے لگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اختیار کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کے باسی آپ کی تشریف آوری سے حد درجہ خوش ہوئے۔ میں نے عورتوں، بچوں اور کنیزوں کو سنا کہ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند دن ٹھہرنے کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے اور سوئے مدینہ چل پڑے۔ جب آپ بنو سالم بن عوف کے گھروں تک پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، بنو سالم کی مسجد میں نماز پڑھی۔ مسند نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد یہاں تاریخ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ بنو سالم کے محلے سے اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی سالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر بڑی گریہ زاری کی کہ آپ ان کے پاس ٹھہر جائیں، ہماری تمام تر خدمات آپ کے لیے وقف ہوں گی، ہماری افرادی، جنگی، دفاعی اور مالی قوت آپ پر نچھاور ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ فرمایا، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ تو انہوں نے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا، نہ آپ اسے موڑتے اور نہ ہی روکتے۔ جب بھی وہ انصار کے گھروں میں سے کسی کے گھر کے پاس سے گزرتی تو اس گھر کے رئیس اور بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، محبت بھری گریہ زاری اور حقیقی جانثاری کا انداز اپناتے ہوئے عرض کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس قیام فرمائیں۔ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے اور انہیں وہی جواب دیتے جو بنو سالم کو دیا، جنہوں نے ان سے پہلے محبت، امنگ اور سچی رغبت کا اظہار کیا تھا کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اپنے رب کے حکم کی پابند ہے، یہاں تک کہ اونٹنی بنو مالک بن نجار کے گھر پہنچ گئی۔ یہ وہ پاکیزہ جگہ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ یہاں وہ مسجد بنے جس سے دنیا پر انوار ہدایت کے شعاعیں علم و عمل کے روپ میں پڑیں، وہ پاکیزہ جگہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ٹھہرنے کے لیے پسند فرمایا اور رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا مدفن بننے کے لیے منتخب کیا۔ یہ مقام بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی ملکت کا ایک باڑہ تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ 9 بڑی بڑی حویلیوں پر مشتمل تھا۔ ہر حویلی ایک مستقل محلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس میں نخلستان، زرعی زمینیں اور رہائشی گھر موجود تھے۔ ہر قبیلہ اپنے محلے میں رہتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالک بن نجار کی حویلی کو پسند کیا تھا۔ جب اونٹنی مسجد کی جگہ بیٹھ گئی، اس نے اپنی گردن زمین کے ساتھ لگا دی، وہیں ٹک گئی، اٹھنے کا نام نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور جان گئے یہی وہ جگہ ہے، یہی اصل منزل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے پوچھا، یہاں قریب گھر کن کے ہیں؟ یہاں ہمارے دائرے کا شہسوار ظاہر ہوا، جو زمانے بھر کے لیے عظیم شرف سے بہرہ بر ہوا۔ یہ ابو ایوب انصاری تھے، جن کا نام خالد بن زید بن کلیب الخزرجی النجاری تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان ان کے گھر منتقل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ہمارے آرام کے لیے جگہ تیار کرو۔ وہ گئے اور جگہ تیار کی۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے آرام کے لیے جگہ تیار کر دی ہے، آپ دونوں اللہ کی برکت سے اٹھیں اور آرام فرما لیں۔ یہاں دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر ہیں۔ ہم جلیل القدر صحابی شہسوار عظیم المرتبت سردار ابو ایوب انصاری الخزرجی النجاری البدری کے گلشن سیرت کے پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں، جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما کر بنو نجار میں انہیں ممتاز بنا دیا۔ وہ ہمارے آقا، ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، آپ کے صحابی اور آپ کے شہسوار بنے۔ یہ ایسی خوشگوار صفات ہیں جن سے عطر کی مہک پھیلتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا اور انہیں عظمت، عزت اور رفعت کے بام عروج تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابو ایوب انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فروکش ہونا بلا شبہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس سے عام طور پر انصار کے فضائل میں بھی اضافہ ہوا، اور خاص طور پر بنو نجار کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے۔ لوگوں کو اس قسم کے اعزاز پر فخر کرنا چاہیے۔ انصار کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ملنے کے حوالے سے کعب بن مالک انصاری ایک قصیدہ کہتے ہیں، جس کا ایک شعر اس طرح سے ہے، اللہ اکرمنا بنصر نبینا وبنا اقام ودعائم الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نصرت سے ہمیں عزت عطا کی اور ہمارے ذریعے سے اسلام کی بنیادیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام مدرسہ محمدیہ میں پرورش پا رہے ہیں اور اسی سے فیض یاب ہو کر نکلے اور اخلاق میں دنیا کے سردار بنے۔ تربیتی ادب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ایسے ہی خوشگوار دل فریب لطائف دکھائی دیتے ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام بلند مقام پر فائز ہوئے۔ ان عالی مقام صحابہ کرام میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جسے انصار میں اس لیے رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص محبت اور لطافت بھری دلی چاہت کی سرسراہٹ اس واقعے سے بھی محسوس ہوتی ہے جو سیدنا ابو ایوب انصاری سے مروی ہے۔ ذرا تصور میں لائیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر نزول اجلال سے اس قدر خوشی نصیب ہوئی کہ ان کی محبت اور رغبت میں کس قدر اضافہ ہوا کہ وہ اپنی اس کامیابی اور کامرانی پر پھولے نہ سماتے تھے۔ وہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر فروکش ہوئے تو نچلی منزل میں تشریف فرما ہوئے، میں اور میری زوجہ اوپر والی منزل میں تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں اور بہت بری بات سمجھتا ہوں کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے ہوں۔ برائے مہربانی آپ اوپر تشریف لے آئیں، آپ بالائی منزل پہ رہیں اور ہم نیچے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے ملاقاتیوں کے لیے اس میں آسانی ہے کہ ہم نیچے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی نچلی منزل میں رہنے لگے اور ہم بالائی منزل میں رہائش پذیر ہوئے۔
جب میں ابو ایوب سے ملا اپنی زوجہ سے تو کہنے لگا ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالائی منزل پہ رہنا زیادہ مناسب تھا، آپ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے۔ اس رات اس مخمصے میں مبتلا، نہ میں سو سکا نہ ام ایوب سو سکیں۔ دلائل نبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے غلام افلاح کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رات بھر جاگتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہے ہیں۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگ کر رات بسر کی۔ ابو ایوب کہتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ام ایوب رات بھر نہ سو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ایوب کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہماری نسبت آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر رہیں، آپ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس چھت پر نہیں رہوں گا جس کے نیچے آپ ہوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گریہ زاری کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے اور ابو ایوب اور ان کے اہل خانہ نیچے منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم سے پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، میں اور ام ایوب نے لحاف پکڑا اور اس سے پانی خشک کرنے لگے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لحاف بھی نہ تھا۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہیں پانی چھت سے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے۔ ہمیں ثقہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ برکت کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے برتن میں ہاتھوں کے نشانات تلاش کیا کرتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن حجر نے الاصابہ میں ابو ایوب سے ذکر کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شام کا کھانا تیار کرتے، پھر آپ کی طرف بھیجتے، جب آپ بچا ہوا کھانا ہماری طرف واپس کرتے تو میں اور ام ایوب برتن میں اس جگہ کا قصد کرتے جہاں آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہوتا تاکہ وہاں سے لقمے لے کر ہم برکت حاصل کریں۔ ایک روز ہم نے شام کا کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا، سالن میں ہم نے پیاز اور لہسن ڈالا تھا، آپ نے کھانا واپس کر دیا، ہم نے آپ کے ہاتھ کا کوئی نشان نہیں دیکھا، میں آپ کے پاس گھبرایا ہوا آیا، میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا ہے اور میں نے اس میں آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس میں اس پودے کی بو محسوس کی ہے اور میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، تم